آواز دا وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں منصور الدین فریدی۔ آج بات کریں گے امریکہ کی، مگر یہ بات پاور یا سپر پاور کی نہیں، بات ہے امریکہ کے واحد صوفی بزرگ اور واحد درگاہ کی۔ جی ہاں، عام طور پر جب صوفی بزرگوں کی بات ہوتی ہے تو اس کا دائرہ بر صغیر تک محدود رہ جاتا ہے، لیکن یہ ہے امریکہ کے پہلے صوفی بزرگ کی کہانی، جنہیں امریکہ میں محمد رحیم باوا محی الدین قادری کے نام سے جانا جاتا ہے، جو سری لنکا سے امریکہ گئے تھے اور اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کے اصرار پر اسی سرزمین پر بس گئے تھے۔ امریکی ریاست فلاڈیلفیا میں چیسٹر کاؤنٹی میں ان کا مزار ہے، ایک خوبصورت سفید مزار جس کی عمارت سر و سبز میدان میں دور سے نظر آ جاتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ بر صغیر کی طرح اس درگاہ پر روایتی پرچم یا پھول نظر نہیں آتے ہیں، اگرچہ امریکہ میں صوفیزم اس طرح نہیں جیسے بر صغیر میں ہے، لیکن عرس کے موقع پر چاہنے والے اپنے عقیدت کا اظہار کرنے چلے آتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں درگاہ کے کچھ ویڈیوز۔ فرش کے پاس باک بلائے عاشقاں کعبہ عارفہ، آسمان ولایت کے ماہ تمام، خواجہ خواجگاں تم پہ لاکھوں سلام، فقر ہندوستاں تم پہ لاکھوں سلام، ہے تمنا کہ اجمیر کو جائے ہم، تربت پاک پر خون برسائے ہم، رشک کرتے ہوئے وجد میں آئے ہم، ہو قبول عاجزانہ ہمارا سلام، خواجہ خواجگاں تم پہ لاکھوں سلام، فقر ہندوستاں تم پہ لاکھوں سلام، میرا اونچا ہمیشہ ستارہ رہے، زندگی بھر تمہارا سہارا رہے، دیدہ شوق محفل نظارہ رہے، اور اسی وقت آئے اجن کا پیام، خواجہ خواجگاں تم پہ لاکھوں سلام، فقر ہندوستاں تم پہ لاکھوں سلام، کتنے غم زینت داستاں بن گئے، کتنے کانٹے لگے گلستاں بن گئے، کتنے ذرے فلک آشیاں بن گئے، اپنے سید کو بھی اب کرو شاد کام، خواجہ خواجگاں تم پہ لاکھوں سلام، فقر صوفی بزرگ رحیم باوا محی الدین قادری کا آبائی وطن سری لنکا تھا۔ وہ تمل علاقے سے تھے۔ آپ سلسلہ قادریہ کے شیخ اور پیران پیر الشیخ السید پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ تھے۔ محمد رحیم باوا محی الدین کے بارے میں سری لنکا میں کہا جاتا ہے کہ وہ جافنا میں ایک مزار کتارا گاما میں رہتے تھے۔ یہ پہاڑوں میں واقع تھا۔ باوا محی الدین ایک غار کے دہانے پر عبادت میں مصروف رہتے تھے، جسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ اگرچہ ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ باوا محی الدین کی عوامی زندگی کا آغاز سری لنکا میں 1940 کے بعد ہوا تھا۔
جب وہ شمالی سری لنکا کے جنگلوں سے باہر آئے تھے، سری لنکا میں ان کے صوفی انداز مزاج کے سبب بہت سے مرید انہیں سوامی یا گرو کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ وہ جافنا منتقل ہوئے۔ اس کے بعد مریدوں نے یہ اصرار کیا کہ وہ ایک آشرم بنائیں اور کولمبو میں منتقل ہو جائیں۔ کچھ دن کے بعد بابا محی الدین کولمبو منتقل ہوئے اور انہوں نے اپنے عقیدت مندوں کو اس کا موقع دیا کہ وہ ان کی خدمت کریں۔ 1967 تک کولمبو کے ان کے مریدوں نے صوفی اسٹڈی سرکل تشکیل دے دیا تھا جو زیادہ تر مسلمان تھے۔ اس سے قبل 1955 میں بابا محی الدین نے شمالی ساحل پر واقع ایک شہر میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ اس وقت تک وہ سری لنکا میں ہی مقبول تھے۔ اس کے بعد امریکہ کا ایک ڈیلیگیشن سری لنکا آتا ہے اور اس نے بابا محی الدین کی شہرت سنی اور امریکن اسکالرز کا ایک ڈیلیگیشن ان سے ملتا ہے۔ 1970 میں اس واقعے کے بعد امریکہ سے محی الدین صاحب کو دعوت آتی ہے کہ وہ امریکہ آئیں۔ چنانچہ وہ اکتوبر 1971 میں امریکہ تشریف فرماتے ہیں۔ آپ صوفیانہ فکر و عمل کے امین اور اخلاص و محبت کی علامت تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بابا محی الدین کی تعلیمات اور تبلیغ نے انہیں بہت جلد امریکہ میں ایک بڑے طبقے میں مقبول کر دیا تھا۔ تمل زبان پر عبور رکھنے والے صوفی بزرگ نے کئی ایسی کتابیں لکھی جن کے بارے میں امریکہ میں بہت شہرت ملی ان کتابوں کو اور ان کو مقبولیت بھی ملی۔ 1973 تک ان کے مریدوں کے ایک گروپ نے بابا محی الدین فیلوشپ قائم کی۔ سری لنکا کی طرح تمام مذہبی، سماجی اور نسلی پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کے مرید بن گئے تھے۔ امریکہ کے ساتھ کینیڈا، برطانیہ تک ان کی مقبولیت پھیل گئی تھی۔ مئی 1984 میں شیخ M.R. بابا محی الدین کی مسجد بابا محی الدین فیلوشپ قائم کی گئی۔ مسجد کی تعمیر میں 6 مہینے کا وقت لگا تھا اور تمام کام خود بابا محی الدین کی نگرانی اور ہدایت میں کیا گیا تھا۔ امریکہ کی یہ واحد درگاہ خوبصورت اور جدید طرز کی تعمیر کا شاہکار ہے، جس میں مسجد، مختصر لائبریری، کچن، اس کے ساتھ لنگر خانہ، جس کو اس کی ساخت اور حسن ترتیب کے اعتبار سے خوبصورت ڈائننگ ہال سے تعبیر کیا جانا زیادہ موزوں ہوگا۔ اعلیٰ قسم کے کیک، پیسٹریز، پیٹیز، شیرنی کے ساتھ کافی سامان دستیاب رہتا ہے جو وہاں مریدوں اور عقیدت مندوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ لنگر خانے میں کوئی باورچی اور نگراں نہیں ہوتا۔ خالص امریکی سٹائل میں سیلف سروس کے اصول کے مطابق زائرین از خود تیار شدہ کھانے کی اشیاء لاتے ہیں اور بناتے ہیں، آپس میں تقسیم کرتے ہیں، محبت و عقیدت سے وہاں پیش کرتے ہیں اور اپنی مرضی اور طبیعت کے مطابق کچن سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، حاضری دیتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک دلچسپ قصہ اور کہانیاں ان کے بارے میں مشہور ہے، لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ بابا محی الدین نے اپنے پیروکاروں کو سبزی خوری کا زور دیا تھا۔ انہوں نے دی ٹیسٹی اکنامیکل کوک بک کی تنصیف کی تھی جو کہ 2 جلدوں پر مشتمل تھی اور سبزی خوری کے فوائد بیان کرتی ہے۔ امریکہ میں 1971 سے 1986 تک بابا محی الدین نے 25 سے زیادہ کتابیں لکھی جو 10,000 گھنٹے سے زیادہ کے آڈیو اور ویڈیو کی تحریری شکل تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کے پہلے صوفی بزرگ کی درگاہ سماجی، علمی خدمات اور سرگرمیوں کے سبب توجہ کا مرکز ہے۔ مزار کے ارد گرد 100 ایکڑ زمین علمی و سماجی منصوبوں کے لیے ہے، جس میں گیسٹ ہاؤس، سرائے وغیرہ بطور خاص شامل ہیں۔ مسجد میں پنچگانہ نماز کے علاوہ اتوار کی صبح ہفتہ وار درس قرآن اور محفل ذکر کا اہتمام ہوتا ہے۔ 11ویں کے علاوہ مارچ کے موسم بہار میں بابا محی الدین صاحب کے مرید کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں امریکہ اور کینیڈا اور دیگر یورپی ممالک سے بھی عقیدت مند روحانی تسکین کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ پیشوائے تمام رندانن کے سگے کوئی شیری ازدانم مغردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیف آنو شکستارات کشتی
بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا بابا معین الدین مدد کن یا بابا رحیم معین الدین مدد کن یا بابا رحیم معین الدین یا الہی رب العالمین قرآن شریف کی تلاوت و ذکر و فکر کیا ہے یہاں پہ بارگاہ بابا محدین کے اندر جو سلام پیش کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما اس مجلس میں جتنے لوگ حاضر ہیں غیر حاضر ہیں سب کی حاضری قبول مقبول عطا فرما ایمان انسانیت اخلاق کے لیے جو دعائیں کری ہیں قبول مقبول عطا فرما یا مائیکل گرین صاحب کی بان میں برکت اور نور عطا فرما بابا محدین کے مزار پہ جو خدمات کرتے تمام بابا کے جو مریدین ہیں جو بابا کے جو خدمت گزار ہیں تمام جو فیملیز یہاں پہ حاضر ہیں سب کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول مقبول عطا فرما اپنے حبیب پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں سلام بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما اور جو لوگ یہاں پہ سفر کر کے آئے اپنے اپنے خطوں سے خیر آفشن کی جگہ پہنچے اور اس ملک میں عطا فرما کے کامیابی کامرانی عطا فرما انسانیت کی خدمت کا جذبہ عطا فرما خانگاہ نچش اہل بہش سب کے اللہ تعالیٰ قبول مقبول عطا فرما صحت تندرستی جان و سلامتی شفاعت عطا فرما اس نوجوان بچے کے لیے دعا کرتے ہیں اس کو صحت تندرستی جان و سلامتی شفاعت عطا فرما اس بھائی کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے کامیابی دیں ان کے تمام والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے کامیابی سے خوشیوں کے ساتھ جو خدمات کر رہا ہے کامیابی ترقی عطا فرما یا الہی رب العالمین ہم سب کے دلوں کو اسی طرح ایک دوسرے سے متاثر اور مطمئن عطا فرما احمد محدین جو بابا کی خاص خدمت میں لگے اور تمام جو شیخ مریم یہاں پہ جتنے یہاں پہ حاضر ہیں یہاں جتنے بھی لوگ جتنے بھی لوگ یہاں پہ حاضر ہیں جو غیر حاضر ہیں تب بابا محدود فیلوشپ میں جو بھی دعائیں کری ہیں سال بھر اس کی برکت عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحان رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ والحمد للہ والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس مقام پر مستقبل قریب میں ایک بڑے اسلامک سینٹر اور اسلامک اسکول کے قیام سمیت دیگر علمی اور دینی تعلیمی منصوبے شامل کیے گئے ہیں. تو یہ تھی کہانی بابا محی الدین قادری کی، امریکہ کے واحد صوفی اور ان کی واحد درگاہ کی کہانی. آپ اور ہم آج تک بر صغیر کے صوفیوں کی کہانی سنتے آئے ہیں، لیکن صوفیوں کا یہ سلسلہ دنیا کے کونے کونے تک پھیل چکا ہے اور ان کی تعلیمات کہیں نہ کہیں صوفیزم کو فروغ دے رہی ہیں. یہ پیشکش آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. فی الحال اتنا ہی، الوداع.